السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ زباں سے ہو بیاں داستان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیاں داستان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ سبحان اللہ اور حوریں کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگھار، سبحان اللہ خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ سبحان اللہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی سبحان اللہ تاجران اہل بیت، سبحان اللہ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کل کی نشست میں حضرت سیدنا امام مسلم ابن عقیل اور ان کے شہزادگان کی، ان کے شہزادوں کی شہادت اللہ کی توفیق سے پڑھی گئی، اور آج میرے خیال سے یہ 8ویں نشست ہے، اور آج اس کے آگے کا ذکر توفیق الہی سے ہوا چاہتا ہے۔ یہی بات کہ ہر سال اور بار بار ان واقعات کو اس لیے دہرایا جا رہا ہے یا دہرایا جاتا رہا ہے یا دہرایا جائے گا تاکہ ہمارے مردہ قلوب کے اندر انقلاب کی رمق پیدا ہو، اور عزم اور حوصلہ اللہ مسلم امہ کو عطا فرمائے۔ کل کی حکومتیں بھی، یعنی جو بنو امیہ کی حکومت تھی، اس نے بھی ذکر اہل بیت کو روکنے کی کوشش کی، اور آج کے حکمراں بھی ذکر اہل بیت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ حکومتیں ہی کیوں روکتی ہے ذکر اہل بیت کو؟ حکومتیں ہی کیوں روکتی ہے؟ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ عوام کو ذکر اہل بیت سے چڑ ہو یا عوام کو ذکر کربلا سے چڑ ہو، نہیں۔ منع کرنے کے بعد بھی لوگ آتے ہیں، بلانے پر تو آتے تھے 21 سال تک سمجھ میں آیا، لیکن 22ویں سال تو منع کرنے پر بھی آئے۔ میں نے 15 دن پہلے اعلان کیا تھا کہ آپ لوگ نہیں آئیں گے محفل میں، منع کیا تھا کیونکہ لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، ہمیں پتا تھا کہ ہم بھی بہت بڑی محفل نہیں کر سکیں گے، لیکن اس محفل میں بس اتنی بات ہوئی تھی کہ جتنے لوگ یہاں ہفتہ وار اجتماع میں بس اتنے ہی لوگ آنا، بقیہ نہیں آنا۔ وجہ کہ محفل بڑی نہیں ہو سکتی تھی، ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آئیں۔ تو عوام کا تو حال ہی ہے کہ اس نے محبت ہی کرنی ہے۔ حکمراں نے کیوں منع کیا؟ کیونکہ جانتے تھے کہ کربلا جب تک دلوں میں زندہ ہیں،
کسی کی بھی باطل حکومت قائم نہیں رہ سکتی. یہ ہے کربلا، یہ ہے کہ جب تک دلوں میں کربلا کی رمق باقی ہے کوئی باطل حکمراں مسلمانوں پر حکومت کر نہیں سکتا. اس لیے ذکر کربلا کو ہر دور میں حکومتوں نے روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جتنا حاکم روکتے رہے اتنی رعایا ذکر اہل بیت کرتی رہی، سبحان اللہ، اور سبحان جتنا کرتی رہی اتنا آگے بڑھتی کیا رہی. بات ہے، سبحان اللہ، یہ خاص سبحان بات ہے. اللہ، سبحان تو اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جو ذکر اہل پاک یا ذکر اہل بیت یا ذکر کربلا کر رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے دلوں کے اندر انقلاب کی رمق ہوگی، اس سے زندگیوں میں انقلاب آئے گا، اس میں دنیا میں انقلاب آئے گا، اس سے کائنات میں انقلاب آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آپ نے سماعت کیا تھا، اگر کل کی نشست تو آپ کو یاد ہوگی کہ امام پاک علی جدی علیہ السلام کے پاس ٹھیک 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کا خط پہنچتا ہے کہ امام حالات بڑے اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں. کوفہ والوں نے بیعت کر لی ہے، جانثاری کا جذبہ بھی ان کے اندر ہے، یہ ابھی اپنے عہد سے پلٹے نہیں ہیں. ادھر امام مسلم کی جس دن شہادت ہوئی اسی دن امام حسین کے پاس 3 ذی الحجہ کو خط پہنچا. امام علی مقام نے خط پڑھا، گھر والوں کو تیاری کا حکم دے دیا، اور پھر ادھر خاندان نبوت میں کوفہ جانے کے لیے تیاری شروع ہو گئی. جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو سعید خدری، مولائے کائنات کے شاگرد حضرت سعید ابن مسیب، ان حضرات کو پتہ چلا، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پتہ چلا، تو ہر ایک آ کر کہتا امام آپ کوفہ نہ جائیں، کوفی لا یوفی، وہ اپنا عہد توڑ دیں گے. امام نے فرمایا کہ میں نے اپنا نمائندہ تمہارے مشورے پر کوفہ بھیجا اور یہ اس کا خط ہے. اس نے کہا کہ حالات اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، اس لیے اب میں نے جانا ہے. امام کو کہا گیا امام نہ جائیں. وہ محفل برخاست ہو گئی. انفرادی طور پر بھی لوگ آتے، اجتماعی طور پر بھی لوگ آتے. آخر کار حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، رئیس المفسرین، سید المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا امام صبر کرنا چاہتا ہوں لیکن دل کو صبر نہیں ہوتا، اس لیے بار بار روکنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ میں آپ سے لڑ کر کے آپ کو روک لیتا، یعنی آپ سے جھگڑا کرتا آپ کو روکنے کے لیے، اور میرے لڑنے سے اور جھگڑنے سے آپ رک جاتے، تو میں آپ کو روکنے کے لیے آپ سے جھگڑا بھی کر لیتا، صرف اس لیے کہ آپ نہ جائیں، اس لیے کہ اس وقت زمین کے اوپر آپ سے بہترین کوئی ہستی ہماری نظر میں موجود نہیں ہے. آپ زمین اور آسمان، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بڑی ہستی ہے اس پوری کائنات کے اندر. آپ چلے جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے اس وقت امت کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ تشریف نہ لے جائیں. جب بہت زور دیا انہوں نے اور بھی لوگوں نے زور دیا تو امام پاک نے آخر کار پھر یہ بات کہہ دی کہ میں جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا حکم دیا ہے؟ تو حضرت امام پاک نے فرمایا وہ حکم کیا ہے وہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، اور جب تک میں زمین کے اوپر حیات رہوں گا اس وقت تک کہ وہ خواب کا راز کسی سے بیان نہیں کروں گا، اور مجھے جو حکم ہے میں وہ کر گزروں گا. آپ میری ایک ایک بات پر توجہ کریں تو آپ پر کربلا کا راز منکشف ہوتا جائے گا اور بات آپ پر کھلتی چلی جائے گی انشاءاللہ. امام پاک نے جب یہ بات کہی اب سب لوگ عاجز ہو گئے، اور حضرت عباس ابن عباس نے امام کی پیشانی چومی اور کہا کہ امام ہم آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس سے نہیں رہا گیا تو ابن عباس نے ایک تجویز پیش کی، امام اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، لیکن میری گزارش ہے کہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے سامنے ذبح نہ کر دیے جائیں اور آپ شہید نہ کر دیے جائیں. مجھے ڈر لگتا ہے
اس لیے کہ خاندان نبوت میں شہرت تھی امام علی مقام کی شہادت کی، اور اب ایسے قرائن اور آثار لگ رہے تھے کہ امام پاک کی شہادت بالکل قریب سے قریب تر ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہیں پر مولائے کائنات کے بھی وہ چچا زاد بھائی ہیں اور مولائے کائنات کے شاگرد بھی ہیں، تو بہت سارے راز کی باتیں انہیں پتہ تھی۔ بڑے روئے، یہاں تک کہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ امام کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو اتنا روئے کہ جس تشت میں وضو کر رہے تھے وہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ بالآخر امام پاک نے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے افراد کے ساتھ جو ہے وہ مکے سے کوفہ کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ پختہ فرما لیا اور سواریاں تیار ہونے لگی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ شریف کی 8ویں تاریخ تھی، یعنی کہ جس تاریخ کو 8 تاریخ کو حاجی مکۃ المکرمہ سے منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین حج چھوڑ کر کہاں تو مدینہ منورہ سے پیدل مکہ شریف آتے تھے اور 25 حج آپ نے پیدل ادا کیے، لیکن آج مکے میں موجود ہیں، امام حج کو ترک کرتے ہیں اور عمرہ پر اکتفا کرتے ہیں، اور عمرہ کے ساتھ جو ہے آپ احرام کھول دیتے ہیں اور پھر آپ کربلا کی طرف گویا کہ بظاہر تو کوفہ کا سفر ہے لیکن حقیقت میں یہ سفر کربلا کی طرف ہے۔ بڑا خوبصورت نقشہ استاذ زمن حضرت حسن بریلوی نے کھینچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام یہ نفل حج چھوڑ رہے ہیں لیکن امام علی مقام حج اکبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ امام علی مقام ایک نفل حج چھوڑ کر حج اکبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے حج کو کس طریقے سے، فلسفہ حج کو کربلا سے کیسے منسلک کر کے بیان کیا ہے۔ یہ عاشقوں کی طبیعت ہے، کس شان سے بیان کرتے ہیں کربلا کو عاشقان رسول۔ حضرت استاذ زمن کہتے ہیں حاجی جب سعی کرتا ہے، سعی کرنا اس کو کہتے ہیں کہ وہ صفا سے لے کر مروہ تک کے جو ہے وہ دوڑتا ہے، تو اللہ اکبر، حاجی جب سعی کرتا ہے تو اس کا ایک مقام صفا ہوتا ہے اور دوسرا مقام اس کا مروہ ہوتا ہے۔ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر، امام علی مقام کا مسا کتنا طویل تھا کہ ایک مقام آپ کا مکۃ المکرمہ تھا تو دوسرا مقام آپ کا کربلا تھا۔ اسی طریقے سے حاجی ذی الحجہ کے اندر اللہ اکبر جب وہ حج مکمل کرتا ہے تو 10ویں ذی الحجہ کو وہ منی کے میدان میں قربانی دیتا ہے جانور کی۔ امام حسین کا وہ حج اکبر تھا کہ حاجی منی میں قربانی دیں گے، حسین کربلا میں قربانی دیں گے۔ یہ 10 ذی الحجہ ہوگی، وہ 10 محرم ہوگی، یہاں مینڈے اور بکرے اور اونٹ ذبح ہوں گے، وہاں علی اکبر جیسا ہم شبیہ پیمبر ذبح ہوگا، وہاں قاسم کی جوانی لٹے گی، وہاں علی اصغر جیسا معصوم شہزادہ ذبح ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر دیکھیں تو صحیح، حاجی جب حج کے لیے آتے ہیں تو پھر منی کی وادیوں میں بازار بھی لگتا ہے، منی کی وادیوں میں بازار بھی لگتا ہے اور حاجیوں سے چیزیں خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ حسین کربلا میں ایسی دکان لگائیں گے جس کی رونق قیامت تک کے باقی رہے گی۔ اللہ اکبر، پھر حال یہ ہے منی میں حج کر کے جب حج ختم ہو جاتا ہے تو 11 ذی الحجہ کے بعد پھر منی میں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن حسین کا وہ حج اکبر ہوگا کہ منی میں پہلے رونق ہوتی ہے پھر منی خالی ہو جاتا ہے، لیکن یہ میدان کربلا ہے، جب تک حسین نہیں پہنچے تھے وہ کربلا ویران اور بے رونق تھا۔ حسین پہنچے گے تو قیامت تک کے لیے کربلا آباد کر دیا جائے گا، کربلا آباد ہو جائے گا اور ایسا آباد ہوگا کہ اللہ اکبر، پھر وہاں 24 گھنٹے دیوانوں کا مجمع ہوگا، وہاں عاشقوں کی بھیڑ ہوگی۔ کیا حج اکبر کا انداز ہے! اور یاد رکھنا، حاجی جب حج کرتا ہے
تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ایسے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس کے ایمان کو تحفظ ملتا ہے، اس کی آخرت کو تحفظ ملتا ہے۔ حسین وہ حج اکبر کریں گے کہ آپ کے اس حج اکبر کے صدقے میں پوری امت کی نجات کا سامان ہو جائے گا۔ وہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ایسا گویا کہ حج اکبر کر رہے ہیں، یہ امام علی مقام۔ اور پھر کعبۃ اللہ شریف تو پروانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کعبے کے انوار غلاف کعبہ سے چھن چھن کے نکلتے ہیں اور لوگوں کو دیوانوں کی طرح اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن حسین، اللہ اکبر، یہاں لوگ کعبہ کے مشتاق ہیں، حسین ایسے حاجی ہیں جو کعبہ نہیں، آج رب کعبہ کے مشتاق ہیں۔ شوق کہتا ہے رکیے، ٹھہریے، کچھ دن کعبے کا طواف کر کے، منا کے ارکان ادا کر کے، عرفات کے وقوف ادا کر کے، رمی جمار کر کے نکلیں، پھر نکلیں۔ ذمہ داری کہتی حسین، آج حج سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ حج کی آبرو کو بچایا جائے، قرآن کی روح کو بچایا جائے، نانا کے دین کو بچایا جائے۔ پھر مولا حسین پاک مکۃ المکرمہ سے 8ویں ذی الحجہ کو صوبے کوفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ روانہ ہوئے، راستے میں ایک مشہور شاعر فرزدق جس کا نام تھا وہ ملا۔ امام نے اس سے پوچھا، کوفہ سے آ رہے ہو، حالات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، فرزدق نے کہا کہ میں اتنا بڑا لشکر میں نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ایسا لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا کیا حالات ہیں؟ تو کہنے لگے فرزدق شاعر کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ سنا، اور اب چونکہ آپ نکل چکے تھے، اس لیے کہ ہم کبھی بار بار واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا۔ یہ سب جو چیزیں ہو رہی تھی وہ بس اتمام حجت کے لیے اور یزید اور یزیدیت کو بے نقاب کرنے کے لیے، ورنہ امام کو تو پتا تھا کہ ہونا کیا ہے، اس لیے کہ سب بتا دیا گیا تھا۔ آگے آپ سنیں گے۔ پھر امام پاک اور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ایک مقام پر پہنچے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ کو حضرت امام مسلم کی اور ان کے بچوں کی شہادت کی اطلاع ملی۔ پھر اس کے بعد آپ نے چاہا کیا کیا جائے، یہاں سے لوٹ جائیں۔ انہوں نے، کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی، تو امام مسلم کے بھائیوں نے کہا، ان کے بچوں نے کہا کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس طرح امام علی مقام پھر آگے بڑھے۔ ایک مقام پہ پہنچ کر آپ نے اپنے ایک نمائندے کو، قاصد کو، جناب قیس کو جو ہے وہ کوفہ روانہ کیا تھا، تو ان کی بھی شہادت کی خبر ملی کہ جب وہ قیس کوفہ پہنچے، کوفے والوں کو خط دینے کے لیے آپ نے راستے سے روانہ کیا تھا، تو اس وقت وہ پکڑ لیے گئے، چونکہ کوفہ والوں نے بے وفائی اور دغابازی کر دی تھی۔ تو اوپر لے جا کر کے دارالامارت پر لے جا کر جناب قیس کو کہا گیا کہ تم معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد، کہ کذاب ابن کذاب، معاذ اللہ حسین ابن علی پہ لعنت کرو تو تم بچو گے۔ وہ مرجانہ کا بچہ، یہاں آ کر کے جذبات قابو نہیں رہتے، لیکن چونکہ محفل ذکر حسین ہے اس لیے بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہ بدبخت نے یہ بات کہی ابن زیاد کے بیٹے نے، اور کل میں نے ابن زیاد کا نسب نامہ آپ کو، زیاد کا نسب نامہ اور ابن زیاد کا نسب نامہ آپ کو پڑھ کے سنایا۔ دیکھیے لوگ کتنے بدبخت ہیں، خود جھوٹے اور کذاب ہو کر آل نبی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جناب قیس کی ہمت پر قربان جائیں، جب قیس کو کوفہ کے دارالامارت پر کھڑا کیا گیا یہ کہ ان پر معاذ اللہ لعنت کرو، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور اوپر کھڑے ہوئے
اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کوفیو تم پر افسوس ہے کہ تم نے خط لکھ کر آل نبی کو بلایا اور آج رشوتیں لے کر ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے خوف سے ان کے ساتھ ہو گئے، اللہ رسول کا خوف تمہیں نہ آیا۔ اور پھر کہا کہ حسین سچے کا بیٹا سچا ہے، اچھے کا بیٹا اچھا ہے، اور لعنت ہے زیاد پر اور ابن زیاد پر، اس کے باپ پر اور اس پر لعنت ہے۔ پھر کہا یزید پر لعنت ہے۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو جھلا گئے، حکومت وقت کے بادشاہ کے خلاف لعنت، یہ جرت تھی حضرت قیس کی۔ پھر وہاں سے ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کو اوپر سے پھینک دیا گیا، یہ بھی ایک شہادت ہوئی۔ امام علی مقام پھر آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو ایک مقام پر آپ کو حضرت عدی ابن حاتم کے بیٹے عدی بن حاتم تائی، یہ حاتم تائی کے بیٹے عدی یہ صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت طور ماہ یہ نظر آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ امام پاک سے انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ امام میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ امام مسلم کی شہادت ہو گئی، ہانی کی بھی شہادت ہو گئی، اور فرمایا کہ اب آپ کوفے نہ جائیں، آپ ایک کام کریں، آپ ہمارے قبیلے کی طرف چلیں، آپ ہمارے قبیلے کی طرف چلیں جو یمن کی سرحدوں سے ملتا ہے، ہم پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں کوئی نہیں آئے گا، اور صرف 20 دن کی مہلت آپ مجھے دیں، میں ایک لشکر جرار تیار کر کے آپ کے ساتھ رہوں گا اور پھر ان کو مزہ چکھائیں گے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن مجھے تو کسی اور بات کا حکم ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ امام پاک سے انہوں نے کہا کہ میں کوفہ سے اپنے بال بچوں کے اخراجات لے کر کے وطن جا رہا ہوں، تھوڑی دور پر میرا علاقہ ہے، تو میں وہ سامان پہنچا کر واپس آتا ہوں۔ طور ماہ واپس آئے بھی، لیکن جب واپس آئے تو امام علی مقام کی شہادت ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد کوہ ذی الحشم پر جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پر آپ نے چونکہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، دیکھا کہ دور سے لشکر آ رہا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 1000 یا 1500 کا وہ لشکر تھا، اور اس کی قیادت حور بن یزید نام کے ایک شخص کر رہے تھے۔ وہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے امام سے کہا کہ ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو قید کر کے اس کے پاس لے جاؤں۔ حضرت حر نے جب یہ بات کہی کہ میں معاذ اللہ قید کر کے آپ کو لے جاؤں، امام پاک نے فرمایا حر تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو مجھے قیدی بنا کے لے جائے گا؟ حر نے جواب دیا امام یہ بات اگر عرب میں کوئی انسان مجھ سے کہتا تو میں اس کی ماں کو پلٹ کر جواب دیتا، لیکن میں آپ کی امی جان کو پلٹ کر جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ کی ماں بنت پیمبر فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے، اس لیے میں پلٹ کر کوئی جواب آپ کو نہیں دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ حر نے پلٹ کر سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان میں کوئی بے ادبی نہیں کی۔ اللہ کو منظور نہ ہوا جو میرے نبی کی شہزادی کے نام کا اتنا احترام کرتا ہے وہ جہنم میں کیسے چلا جائے، اس لیے قدرت نے حر کو پلٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھو یہ نام فاطمۃ الزہرا کے احترام کی برکت ہے، یہ تعظیم کی برکت ہے کہ حر کو اللہ نے پلٹنا نصیب فرمایا۔ کہتے ہیں امام پاک نے دیکھا کہ حر جو ہے اس کے ساتھی اور اس کی سواریاں کانپ رہی ہے، ہانپ رہی ہے، ہپائی ہے ان کے اندر۔ فرمایا کہ یہ تیری سواریاں کیوں ہانپتی ہے؟ حر نے کہا ابن زیاد کا حکم تھا کہ کوفہ سے لے کر حسین جہاں پر موجود ہے وہاں تک پڑاؤ نہ کرنا، رکنا نہیں، تو میں دوڑاتے ہوئے آیا ہوں، کہیں رکا نہیں ہوں، تو ان کو پانی کی پیاس لگی ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے پاس پانی موجود ہے، لے تو بھی اپنی سپاہ کو پلا اور اپنی سواریوں کو پلا۔ امام نے اپنا پانی دے دیا۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا، امام نے اذان دینے کے لیے حکم فرمایا، اذان ہوئی، اور پھر امام نے فرمایا حر تو الگ اپنی نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا؟
اس نے کہا امام آپ ہی کی اقتدا میں نماز ادا کروں گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ امام علی مقام کو وہ لے کر کے چلتا رہا۔ بالآخر المختصر یہ کہ امام پاک کو وہ لے کر کے چلا اور اس کے پاس ابن زیاد بدنہاد کا خط آیا۔ جو حر نے خط لکھا تھا اس کا جواب آیا کہ حسین کے میں ساتھ میں ہوں، اور امام علی مقام یہ کہتے ہیں کہ میں خود نہیں آیا ہوں، میں بلایا گیا ہوں، کوفیوں نے مجھے خط لکھے ہیں، تقریباً 150 سے زائد خطوط ہیں جو انہوں نے مجھے بتائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا آنا اگر نامنظور ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ باتیں کبھی سن کر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب آپ آئے تھے تو آپ واپس جانے کی بات کیوں کر رہے تھے؟ دراصل یہ واپس جانے کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ حجت تمام ہو رہی تھی کہ ہم نے ہر جگہ جنگ کو ٹالا ہے لیکن انہوں نے ہم پہ جنگ مسلط کی ہے۔ امام پاک معاملہ کلیئر کرتے جا رہے ہیں، یزیدیت کو بے نقاب کرتے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس جانے کے لیے نہیں کہا، واپس جانے کی بات کی، لیکن آپ جانتے تھے واپس جانے نہیں دیں گے، تو چونکہ آپ باطل کو مکمل بے نقاب کرنا چاہتے تھے کہ ہم تو جنگ ٹال رہے تھے، ہم پر جنگ مسلط کی، ہم پہ ظلم کیا گیا، امام پاک پورا پکچر گویا کہ کلیئر کر رہے ہیں۔ تو ابن زیاد کے پاس حر نے خوش ہو کر خط لکھا تھا کہ دیکھو اب وہ تو واپس جانے کی بات کرتے ہیں، تو اس بدبخت نے کہا کہ ان پہ سختی کر اور ان کو راستے سے ہٹا کر کسی میدان میں اتار۔ امام پاک کو جب یہ حر کے پاس یہ خط آیا تو اس نے امام پاک سے کہا کہ دیکھو یہ ابن زیاد نے یہ بھیجا ہے، تو میرے پاس 1000 سپاہ موجود ہیں، اگر میں کچھ بھی کرتا ہوں تو یہ اس کو اطلاع کریں گے، اس کے جاسوس بھی اس میں موجود ہیں، تو اس لیے آپ اتر کر چلیں۔ المختصر یہ کہ امام پاک نے جب راستہ بدلا تو ایک وادی کے اندر آپ اترے۔ جب اس وادی کے اندر آپ اترے تو اس وادی کا حال یہ تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ وادی میں ایسی عجیب و غریب بو آتی تھی، اس کی بو ایسی تھی جس سے یوں لگتا تھا کہ تکلیف اور بلائیں، جس کوئی مقام پہ پہنچو تو کیسے وحشت ہوتی ہے، ویسی وحشت کی بات تھی۔ وہ قافلے کے لوگ کہتے تھے کہ امام کیا یہاں تو دل نہیں لگتا، دل گھبراتا ہے، بلکہ جب وہاں پر خیمے لگانے کے لیے جو ہے وہ میکیں ٹھوکی گئی تو وہاں سے تازہ خون نکل آیا۔ امام پاک کی بہن سیدہ زینب پاک نے فرمایا کہ بھائی یہاں سے تو خون نکلتا ہے۔ امام پاک کے پاس جو ہے وہ ایک مٹی تھی آپ کے ساتھ، ذبح عظیم کے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک مٹی تھی آپ کے پاس، آپ نے وہ مٹی نکالی اور وہ مٹی اس میدان کی مٹی اٹھائی اور دونوں کو ملایا تو دونوں کا رنگ ایک تھا۔ امام پاک نے فرمایا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں، وادی طف اس کو کہتے ہیں، کربلا کہتے ہیں اس کو۔ امام نے فرمایا اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہماری آخری آرام گاہ ہے، اب یہاں سے ہم نے نہیں جانا ہے۔ حالانکہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں آپ رکے اور رکنے کے بعد حر نے کہا کہ میں عورتوں اور بچوں کا بہانہ کر کے اپنی سپاہ کو دور لے جا کر کے روکوں گا اور آپ رات کو چلے جائیں۔ لیکن امام علی مقام رات بھر جاتے، صبح کو جب واپس آتے تو اسی میدان میں، دوسرے دن بھی یہی، تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ بالآخر امام نے فرمایا یہ کون سا مقام ہے؟ تو کہا یہ کربلا ہے، وہیں پر خیمے لگ گئے۔ بلکہ ایک مورخ یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب وہاں پر رکے تو امام پاک نے فرمایا اس زمین کا مالک کون ہے؟ اس زمین کا مالک کون ہے؟ تو کہا گیا کہ فلاں اس کا مالک ہے، تو کہا اس کو اس کی رقم ادا کرو۔ تو شہزادے علی اکبر نے پوچھا بابا کم و بیش 18 مقام پر یا 38 مقام پر ہم نے قیام کیا مکے سے لے کے یہاں تک۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام علی مقام مکے سے جب کربلا آئے تو 18 یا 38 مقام پر آپ نے قیام کیا اور پڑاؤ ڈالا۔ بعض نے 18 لکھا، بعض نے 38 لکھا۔ 18 یا 38 مقام پر ہم نے پڑاؤ کیا، آپ نے کہیں قیمت ادا نہیں کی۔ یہ کون سا مقام ہے جہاں وحشت ہوتی ہے اور آپ رقم اور قیمت ادا کرنے کی بات کرتے ہیں زمین کی؟ تو آپ نے فرمایا بیٹے
جہاں قبریں بنتی ہے وہاں کی زمین خریدی جاتی، دوسروں کی زمین پہ ہم قبریں نہیں بنائیں، ہم قبروں کے لیے زمین، یہاں ہماری قبریں بننی ہیں۔ امام پاک فرماتے ہیں سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہن کہنے لگی بھیا ایسی بات نہ کرو، اللہ آپ کو طویل عمر عطا کرے۔ اس کے بعد خیمے لگ گئے اور پھر اللہ اکبر 2 محرم الحرام کو امام علی مقام کے خیمے کربلا شریف کے اندر 61 ہجری کو لگ گئے۔ ادھر ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے عمرو بن سعد کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم اس وقت ایران جا رہے تھے، وہاں بغاوت ہو گئی تھی اور ان کا سر کچلنا ضروری تھا، لیکن اب اس سے زیادہ ضروری حسین کا سر کچلنا ہے معاذ اللہ، اور یہ جو 6000 کا لشکر ہے یہ 6000 کا لشکر لے جاؤ اور لے جا کر کے حسین کا مقابلہ کرو۔ یعنی پہلی ٹکڑی لشکر کی جو آئی وہ 6000 تھی، اسی لیے بعض مورخین کو مغالطہ ہوا کہ سامنے کی فوج 6000 تھی، 6000 نہیں تھی، پہلا حصہ جو فوج کا آیا وہ 6000 تھا۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے معتبر اور ثقہ راوی ہیں اور بڑے عظیم مصنف ہیں اہل سنت کے، وہ فرماتے ہیں کہ 22000 کا لشکر تھا، 22000 کا لشکر، پہلے 6000 آیا، پھر 10000 آیا، پھر 4000 آیا، اس طریقے سے وہ لشکر بڑھتا گیا اور 22000 کا لشکر تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ 72 نفوس ٹوٹل 82 ہے یا زیادہ سے زیادہ 100 ہے، اور بہت زیادہ تعداد جس نے بیان کی ہے محب تبری کہتے ہیں 145 لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ 250 لوگ کم مان لیں آپ، 175 پر جو ہے وہ 250 ہوتے ہیں، 145 لوگ یعنی 150 سے بھی کم تھے۔ حالانکہ زیادہ تر مورخین جس کو بیان کرتے ہیں وہ 82 نفوس ہیں، 90 نفوس ہیں، اور 72 وہ لوگ ہیں جو مرد ہیں جو لڑ سکتے ہیں، یہ ہے تعداد۔ اور بڑی تعداد جنہوں نے بیان کی مبالغے کے ساتھ 145 سے زیادہ تو کسی نے بیان ہی نہیں کی ہے۔ 72 نفوس، 22000 کا لشکر، 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 100 گنا بھی نہیں۔ 72 کا 100 گنا کتنا ہوتا ہے آپ غور فرمائیں، اور وہاں 22000 کا لشکر، کیا بات تھی؟ ابن زیاد جیسا 22000 کا لشکر کیوں بھیج رہا تھا؟ اس لیے کہ بدر میں بنو ہاشم کی شجاعت اور دلیری کو دیکھ چکے تھے، احد میں بنو ہاشم کی شجاعت اور دلیری کو دیکھ چکے تھے، تو یہاں اللہ اکبر، وہاں تو چند تھے بنو ہاشم، یہاں تو اکثریت میں تعداد میں نبی کے شہزادے سب کے سب موجود تھے، گویا کہ پورا گھرانے کی اکثر افراد وہاں پر سمٹ آئے تھے، تو ان کی شجاعت اور بہادری سے ایسے خوف زدہ تھے کہ 72 کے مقابلے میں ان لوگوں نے جو ہے وہ 22000 کا لشکر بھیجا۔ اس پر بھی بس نہیں کیا، ابھی آگے آپ سنیں گے پانی بھی بند کیا کہ بھوکے اور پیاسے رہیں تاکہ مقابلہ کرنے میں آسانی ہو۔ شہزادوں سے اتنا خوف تھا اس لیے کہ جانتے تھے ایک علی سے مقابلہ آسان نہیں، اور وہاں کئی علی موجود تھے۔ نبی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ جو اصل علی ہے اس کی بات بھی جدا ہے، اور جو نسل علی ہے اس کی بات بھی جدا ہے۔ میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہاں تو علی اکبر ہیں، علی اوسط ہیں، علی اصغر ہیں، پرتوے علی کتنے ہیں، عباس علمدار ہیں، جناب قاسم ہیں، عبداللہ بن حسن ہیں، فضل بن علی ہیں، محمد بن علی ہیں، اون بن علی ہیں، عمر بن علی ہیں، عثمان ابن علی ہیں۔ علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ میدان کربلا کے اندر گھبرائے ہوئے تھے، 22000 کا لشکر، تو 6000 کا لشکر دے کر پہلی ٹکڑی ابن زیاد نے کہا کہ ایران جانے کی بجائے آپ جائیں اور کربلا میں حسین کا مقابلہ کریں۔ عمر بن سعد جو
حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، وہ تھوڑا گھبرایا، اس نے کہا کہ اس مہم پر آپ کسی اور کو بھیجیں، میں ادھر ہی جاتا ہوں۔ تو اس بدبخت نے کہا کہ اگر ادھر جو ہے وہ تجھے رے کی حکومت، یہ جو کتابوں میں رے لکھا ہوتا ہے تو اس سے مراد موجودہ طہران ہے، اس کو طہران بھی کہتے ہیں، تہران بھی کہتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی تہرانی نسل اب تک موجود ہے، ابھی بھی ہے۔ اس طرف راجستھان کے اندر بعض شہروں کے اندر تہرانی نسل ابھی بھی موجود۔ تو کہا کہ تہران کی حکومت تجھے نہیں ملے گی، یا تو تہران کی حکومت لے، رے کی حکومت لے، اور وہ لینا ہے تو حسین سے مقابلہ کر، اور اگر ان سے مقابلہ نہیں کرتا تو وہ حکومت نہیں ملے گی۔ جب یہ بات عمرو بن سعد کے گھر والوں کو پتہ چلی تو گھر کے ہر فرد نے کہا کہ نبی کی اولاد کے خون میں اپنے ہاتھ نہیں رنگنا، رے کی حکومت چھوڑ دے۔ لیکن یہ مصیبت مول مت لے، قیامت تک لوگ تجھ پر لعنت کرتے رہیں گے، تان کرتے رہیں گے، یہ کام نہیں کرنا۔ وہ سوچتا رہا، اس کے بھانجے نے، اس کے بیٹوں نے بھی اس کو مشورہ دیا، لیکن انسان پر جب دنیا کا نشہ چڑھ جاتا ہے، دنیا کی محبت کا نشہ، تو پھر وہ جلدی سے مانتا نہیں ہے۔ اس بدبخت نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ میں رے کی حکومت کے لیے حسین سے مقابلہ کروں گا، اور 6000 کا لشکر لے کر وہ پہنچا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا، امام کو پتہ چلا کہ لشکر آ گیا ہے، تو امام علی مقام نے جو ہے وہ کوئی گفتگو اس سے نہیں فرمائی، اس نے اپنا آدمی بھیجا، اور آدمی بھیج کر کے کہا کہ وہ کیوں آئے ہیں؟ امام نے فرمایا ہم آئے نہیں، ہم بلائے گئے، اور بلایا گیا یہ خطوط ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر میرا آنا ناپسند ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں جہاں سے مجھے واپس جانے دو۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے ملک شام جانے دو، میں یزید سے خود بات کروں گا۔ بیعت کرنے کی بات تو امام نے کبھی نہیں کی، آپ نے کہا میں بات کروں گا۔ امام جانتے تھے کہ بیعت کرنے کے بعد بھی کچھ ہونا نہیں ہے، اور بیعت کرنے سے شریعت مطہرہ پر آنچ بھی آنی ہے اور جان بھی جانی ہے، اور اگر بیعت نہیں کرتے شریعت محفوظ ہوگی، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ امام جانتے تھے، اس لیے کہ امام حسن کے ساتھ کیا کیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے تو بیعت کر لی تھی بعض مورخین کے نزدیک، اس کے باوجود بھی انہیں زہر تو دیا گیا نا، زہر تو ملک شام سے ہی آتا رہا نا۔ یزید کی کوششیں، جیسے کہ میں امام حسن کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں کہ مروان کے ذریعے سے ملک شام سے جو ہے وہ زہر آتا رہا اور دیا جاتا رہا، کم و بیش 4 سے 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ جان تو لے لی گئی نا، جان تو اس وقت بھی لی گئی۔ تو یزید تو خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا، اس کے لیے تو آل نبی کا وجود ہی بہت بڑی مصیبت تھی، وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو امام پاک جانتے تھے انجام کیا ہونا ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائیں، شریعت کی آبرو نہیں جانے دیں گے۔ تو یزید تو یوں بھی جان لیتا تھا، جیسے امام حسن کی جان لی یزید نے، امام حسن پاک کی جان لی، امام حسین کی بھی لیتا، اس کو برداشت نہیں تھا اس بدبخت کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بنو ہاشم سے اس کی دشمنی کا عالم کیا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہوا کیا؟ عمر بن سعد نے جب یہ بات سنی کہ آپ فرماتے کہ مجھے واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، یا یزید سے مجھے خود بات کرنے دو، میں ملک شام جاتا ہوں، تیسری بات، یا پھر کسی ایسے علاقے میں مجھے جانے دو جہاں میں جا کر گوشہ عافیت میں اپنی زندگی گزار لوں۔ امام جانتے تھے کچھ قبول اور منظور نہیں ہونا ہے، آپ حجت تمام کر رہے ہیں، بار بار کہتا ہوں، بے نقاب کر رہے ہیں۔ ہم جنگ کو ٹالتے رہے، ہم لڑائی کو ٹالتے رہے، لیکن لڑائی ادھر سے مسلط ہو رہی تھی۔ بے نقاب کیا امام نے، قدم قدم پر بے نقاب کیا۔ عمر بن سعد تو خوش ہو گیا، دیکھو یہ مسئلہ کتنے جلدی سے اچھے سے حل ہو رہا ہے۔ اس نے جو ہے وہ خط لکھا کہ ابن زیاد دیکھ، امام تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، اور لڑائی بھی نہیں ہوگی، جنگ بھی نہیں ہوگی۔ جب یہ خط وہاں پہنچا تو ابن زیاد نے سوچا کہ بات تو اچھی ہے، ایک کام کرتے ہیں، چلو مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہو ہی جائے۔ وہاں پر
शिमर जिल जोशन बैठा हुआ था, ये इसको कोड़ का मर्ज था, ये कोड़ी था, वो बदबख्त तो बैठा हुआ था। उसने कहा इब्ने ज़ियाद से कि आज वो तेरे कब्जे में है, और अगर आज वो तेरे कब्जे में है तू छोड़ देगा तो तू जलील हो जाएगा, उनको जाने मत दे, उनको कत्ल कर या उनको गुलाम बनाकर बुला, कैदी बनाकर बुला, ताकि लोग तेरी इज्जत और हशमत और तेरा दबदबा देखें। और मैंने तो सुना है कि इब्ने साद रात रात भर बैठकर उनसे गुफ्तगू करता रहता है, साजबाज कर लिया उसने, वो ढील दे रहा है, मामले को तूल दे रहा है, अगर तूने उनको छोड़ दिया तो तू जलील होगा, इज्जत तो नहीं की होगी। इसने खूब बरगलाया उस बदबख्त ने। देखो अमराज कुदरत देती है, किसी को अगर मर्ज कुदरत बतौर इम्तिहान मर्ज दे, कुदरत दे, हम उस पर कोई बात नहीं करते, लेकिन कुदरत जो है ना, ऐसे अमराज जो है वो जलीलों को देती। जलील लोग अगर कुदरत किसी नेक बंदे को दे तो उसकी तरफ से आजमाइश और इम्तिहान होते हैं, दर्जात बुलंदी का जरिया होते हैं, आदमी देख के पता चलता है। लेकिन ये जो कोड़ी था, हुजूर ने फरमाया वो कोड़ी कुत्ता, सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस, जलाल देखें हदीस नबवी का, फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि मेरे खून में कोड़ी कुत्ता, बर्स वाला कुत्ता, बर्स ज़दा कुत्ता मुंह डुबो रहा है। याद रखना सुन्नियों, अच्छी तरह याद रखना, अहले बैत की दुश्मनी कोड़ी बना देती है, अहले बैत की दुश्मनी ला वलद और बांझ बना देती है, अहले बैत की दुश्मनी जलील और रुस्वा कर देती है। अल्लाह तबारक व ताला ज़बान दे, दौलत दे, ताकत दे, कुव्वत दे, तो जुल्म नहीं करना। जुल्म कुत्ते पे करोगे तो भी नतीजा भयानक है, जुल्म जानवर पे करोगे तो भी नतीजा भयानक है, जुल्म बीवी बच्चों पे करोगे तो भी नतीजा भयानक है। लेकिन जब जुल्म अहले बैत पे करोगे तो अहले बैत पे जुल्म का नतीजा ये है कि तुमने रसूलुल्लाह से डायरेक्ट लड़ाई मोल ली है। जब कोई किसी आम वली से लड़ाई करता है, दुश्मनी लेता है, तो अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली के साथ बुग़्ज़ रखे मैं उसके साथ ऐलाने जंग करता हूं। मुझे बताओ जो औलिया हुसैन के दर के गुलाम हैं, जब उनसे बुग़्ज़ रखने वालों से कुदरत जंग का ऐलान करती है तो वो हुसैन इब्ने अली, जिनके बारे में हजरत शाह नियाज़ बेनियाज़ ने फरमाया अल्लाह अकबर, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जान औलिया, औलिया की जान है हुसैन, हुसैन पाक वलियों की जान है। अल्लाह अकबर। तो वो कोड़ी कुत्ता शिमर लईन, उस बदबख्त ने कहा कि ऐसा हो रहा है, उसको चढ़ाया इब्ने ज़ियाद बदनिहात को, वो भी कोई शरीफ तो था नहीं, जिना की औलाद था वो। गुस्से में नहीं कह रहा हूँ मैं, कल नसबनामा उसका पढ़ चुका हूँ, आप सुन चुके हैं। तो उस बदबख्त ने फिर और लश्कर भेजा और लश्कर भेजा, इससे 22,000 का लश्कर जमा हुआ और ख़त में भेजा लिख करके शिमर के हाथों इब्ने साद के नाम, तू ये काम नहीं करता तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी और ये काम शिमर करेगा, ये काम शिमर करेगा। शिमर ख़त लेकर के पहुँचा और पहुंचने के बाद अमर बिन साद से कहा, इब्ने साद अगर तू ये काम नहीं करता तो ये काम मैं अंजाम दूंगा, अगर तू ये काम नहीं करता तो ये काम मैंने अंजाम देना है और तू माजूल हो जा। उसने कहा नहीं, मैं ये काम अंजाम दूंगा क्योंकि मुझे रे की हुकूमत चाहिए, तहरान की हुकूमत चाहिए। और फिर 7वीं मुहर्रम को ये बदबख्त शिमर पहुंचा और 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम पर पानी बंद कर दिया गया। 500 लोग फुरात पर रखे गए थे। पहली मर्तबा जब 500 लोग थे, हज़रत अब्बास 4 या 5 लोगों को लेकर के गए और लड़ते हुए पहली बार पानी लेकर के आए, पानी लेकर के आए। शुरू में 7वीं मुहर्रम की सुबह को पानी पहुंचा, लेकिन जब वो पानी ख़त्म हो गया, जब उन्होंने देखा कि ये पानी लेकर के गए हैं, तो फिर उन्होंने इतना पहरा बढ़ा दिया कि फिर वहाँ पहुँचना मुश्किल हो गया। इस तरह से 7 मुहर्रम से। और एक किताब में ये बात भी मौजूद है कि पानी के लिए, अहले बैत तक पानी पहुँचाने के लिए हज़रत अब्बास ने इतनी कोशिश की, हज़रत गाज़ी अब्बास ने इतनी मेहनत की
کہ وہاں 3 سے 4 کنویں کھودنے کی کوشش، تاریخ میں آتا ہے، لیکن وہاں پانی نہیں نکلا۔ وہاں قدرت کو منظور یہی تھا۔ بلکہ بعض صوفیہ نے تو، یہ کتاب کی روایت نہیں ہے، یہ سینہ بسینہ ایک بزرگ نے بیان فرمایا کہ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہ فرمایا صوفیہ نے کہ کربلا میں جس دن 7 محرم کو پانی بند ہوا، یہ سینہ بسینہ والی روایت ہے، اس کو قبول کرنا ہو تو کرنا، چھوڑ دینا، کتاب والی نہیں۔ اور یہ سینہ بسینہ والی روایت میں بیان نہیں کرتا تقریر میں، کتابی والی بیان کرتا ہوں، لیکن آج زبان پر آ گئی تو عرض کروں۔ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک حضرت امام علی اصغر کو گود سے گود میں منتقل کیا جاتا رہا، زمین پہ نہیں رکھا گیا۔ یہ ہمارے صوفیہ نے بیان کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے بیان کیا ہے۔ 7 محرم سے پانی بند ہونے سے لے کر 10 محرم تک علی اصغر گود میں یا جھولے میں رہے، زمین پہ نہیں ڈالے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر علی اصغر زمین پہ ڈال دیے جاتے، اگر علی اصغر زمین پہ ڈال دیے جاتے اور روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ دیتے تو پھر وہاں کوئی چشمہ ابل پڑتا، وہاں پھر کوئی چشمہ ابل پڑتا۔ اس لیے گود سے گود میں منتقل، ہمارے مشائخ کی بات ہے، جو مشائخ نے کہا اگر آپ قبول کر سکتے ہو کوئی بات نہیں، یہ میں نے اب جو ہے وہ آپ تک وہ بات پہنچائی، آپ کے لیے کتاب ہی ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں بھی ہیں۔ حضرت وارث پاک فرماتے تھے کتابوں کی کربلا اور ہے، عاشقوں کی کربلا اور ہے۔ فرماتے تھے کہ اب بھی عاشقوں کو کربلا دکھائی جاتی ہے۔ اسی لیے تو حضرت علاؤلق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ 10 دن تک کمرے میں بند ہوتے تھے۔ ہمارے اکثر مشائخ یہ 10 دن جو ہے وہ اپنے کمروں میں گزارتے تھے، کمرے میں رہ کر، اس لیے کہ ان کو کربلا دکھائی جاتی تھی۔ قدرت کی شان ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کربلا کیسے دکھائی جاتی تھی، ہندوستان سے یا پنڈوا سے؟ تو میں کہوں گا اس کو تو مانتے ہیں نا کہ جیلان میں کھڑے رہ کر کے غوث پاک نے عرفات دیکھا، وہ بھی بچپنے میں دیکھا۔ تو جب غوث پاک کو بچپنے میں عرفات دکھایا جا سکتا ہے تو پھر کسی کو کربلا بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ نگاہ چاہیے، غوث پاک کی خیرات چاہیے، پھر وہ نظر آتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو پانی کی کوشش کی گئی، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے، لیکن پانی بند تھا، اس لیے کہ قدرت بھی بتا رہی تھی کہ جس کو نوجوانہ نے جنت کا سردار بنایا ہے اس میں ظرف کتنا ہے، طاقت کتنی ہے، امتحان دینے کا حوصلہ کتنا ہے۔ اور 7 محرم سے پانی بند ہوا، 7 محرم گزری، 8 محرم گزری، 9 محرم گزری۔ 9 محرم کو شام کے وقت سورج غروب ہو رہا ہوگا، سرزمین کربلا پر سورج 9ویں کا غروب ہو رہا ہوگا۔ اس وقت آپ امام پاک اپنی تلوار، جو دراصل مولائے کائنات کی تلوار تھی، ذوالفقار حیدری جس کو کہتے ہیں، مولا علی کی تلوار تھی، اس وقت امام پاک کے پاس تھی۔ امام حسین علی جدی علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا اور یوں سر رکھا، آنکھ لگ گئی۔ آپ یہاں غور کریں روایت پر، سامنے لشکر ہو، لشکر نہیں، اگر 2-4 لوگوں کے ہاتھ میں تلوار بھی ہو تو کئی راتوں کا جگا ہوا آدمی بھی سو نہیں پاتا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ فساد کے موقع پر آپ دیکھیں، محلے میں گاڑیاں لگی ہے، پہرے لگے، یہ لگے، وہ لگے، پھر بھی لوگ رات کو جگتے ہیں، پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے۔ یہ دشمن سامنے 22,000 کا لشکر، سکون کتنا ہے کہ بستر تو بستر ہے، امام علی مقام تلوار پہ ہاتھ رکھ کر بھی سو رہے ہیں۔ یہ کتنے سکون، پرسکون رہنے کی علامت ہے۔ اور یاد رکھنا، جو حق پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، اور جو حق سے ہٹتا ہے وہ ہمیشہ بے چین ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے
کہ حسن کے 100 لباس ہیں پھر بھی وہ مطمئن نہیں، حسن کے 100 لباس ہیں پھر بھی وہ مطمئن نہیں، عشق پہن کے مست ہے یہ ایک دریدہ پیرہن، عشق پہن کے مست ہے یہ ایک دریدہ پیرہن۔ تو حسین پر سکون تھے، حق پر تھے، سچائی پر تھے، صداقت پر تھے۔ امام علی مقام تلوار پہ ہاتھ رکھ کے سو رہے، آنکھ لگی، امام پاک نے اس آنکھ لگی تھی کہ کوئی آواز سنی، گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنی، جانوروں کے چلانے کی آواز سنی۔ امام پاک کی آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے بھائی حضرت غازی عباس کو یاد کیا، عباس یہ کیسا شور ہے؟ سرکار عباس نے عرض کیا کہ آقا وہ لڑنے کے لیے انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ امام نے فرمایا ان سے کہو شام کا وقت ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ بیعت چاہتے ہیں۔ ان سے کہو ایک رات کی مہلت دے دو، آنے والی شب عاشور ہے، ہم عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز پیش کریں، تلاوت کریں، کل صبح دیکھیں گے، ابھی مہلت دے دو۔ امام نے ایک رات کی مہلت دی۔ سیدہ زینب آئی، بھیا کیا ہوا؟ فرمایا بہن آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ بہن رو پڑی، ایسا نہ کہو۔ فرمایا ابھی آنکھ لگی تھی کہ نانا جان خواب میں آئے تھے، میں نے کہا آقا کیا ہو رہا ہے، آپ کی امت کیا کر رہی ہے؟ فرمایا حسین غم نہ کر، بہت جلد آپ ہمارے پاس آ جاؤ گے، بس ایک رات کی دیری ہے۔ رو پڑی سیدہ پاک، آپ نے تسلی دی۔ اب یہ شب عاشور ہے، یعنی کل ہمارے یہاں جو شب آئے گی شب عاشور، 61 ہجری کی شب عاشور۔ امام پاک نے مہلت لی۔ مہلت لینے کے بعد پہلے آپ نے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک خیمے میں، جو بڑا خیمہ تھا، اس میں سب آوان و انصار کو، اہل بیت کو، سب کو جمع کیا۔ اس میں سارے مرد تھے، اور امام نے فرمایا اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، جس نے ہمارے نانا کو سید الانبیاء اور سید العالمین بنایا، ان پہ درود و سلام، اور اس نے ہمیں اہل بیت بنایا، اس آخری نبی کی قرآن نازل کیا، قرآن سے ہمیں مکرم کیا، معظم کیا۔ آپ یہ سب پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں اے میرے جانثارو، میرے ساتھیو، بات یہ ہے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ جتنے وفادار میرے ساتھی ہیں اس وقت روئے زمین پر اتنے وفادار کسی کے ساتھی نہیں ہیں، لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ یہ جو یزیدی اور شامی ہے یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ ایک کام کرو، تم میں کا ہر آدمی ایک ایک اونٹنی لے لے، ایک ایک سواری لے لے، اور ایک آدمی میرے ایک رشتہ دار کا ہاتھ پکڑے اور لے کر کے اس خیمے سے نکل جائے۔ تم چلے جاؤ، وہ تمہیں نہیں روکیں گے، تمہیں منع نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو تکلیف مجھ سے ہے، وہ مجھے قتل کر کے مطمئن ہو جائیں گے۔ میں تم سے قیامت میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، میں تمہارے لیے کوئی شکایت نہیں کروں گا، جاؤ تم سب چلے جاؤ، تمہاری جانیں بچ جائے گی۔ اور یہ کہہ کر امام نے چراغ بجھا دیا، اور چراغ بجھا کر کے فرمایا اگر تمہیں میرے سامنے اٹھ کر جانے میں جھجک ہوتی ہے تو میں نے چراغ بجھا دیا، میں تم میں سے کسی کو دیکھ نہیں پاتا، جاؤ اندھیرے میں نکل کر کے چلے جاؤ۔ اگر قیامت تک کوفہ والوں کی بے وفائی یاد کی جائے گی تو قیامت تک ان 72 تنوں کی وفا کو بھی یاد کیا جائے گا۔ جب امام حسین نے چراغ کو گل کر دیا اور بجھا دیا اور دیر تک آپ خاموش رہے تو پورے خیمے سے سسکیوں کی آواز اٹھ رہی تھی، اور پورا خیمہ گویا کہ سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ خیمے کے اندر سسکیاں سسکیاں تھی۔ بہت دیر گزرنے کے بعد جب چراغ روشن کیا گیا تو کوئی ایک بھی کم نہیں تھا۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی کھڑے ہو کر کہتے ہیں امام آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو ان برے حالات میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور آپ کے بعد جینے کا مطلب کیا ہے؟ غازی عباس کہتے ہیں میرے آقا ہم تو دنیا میں آئے اس دن کے لیے تھے
کہ ہم حسین کے قدموں پر اپنی جانوں کی نظریں پیش کر دیں گے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے، مولائے کائنات کے اور دوسرے شہزادے امام قاسم، سب کے سب امام سے کہتے ہیں جب تک ہمارا وجود ہے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے دشمن کے نرغے میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے؟ بی بی زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام جب تک ہم ہیں، آوان و انصار نے کہا آپ تو آپ ہیں، آپ کی کسی اولاد پر بھی ہم حرف نہیں آنے دیں گے، غبار نہیں اڑنے دیں گے۔ امام نے سب کو دعا دی اور دعا دینے کے بعد فرمایا جاؤ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو، توبہ استغفار کرو، درود پڑھو اور اس طرح آوازاری کر کے اپنی رات کو گزارو۔ سنیو، میں بھی آپ سے کہتا ہوں کل کی شب عاشور ہے، توبہ استغفار دعائیں خوب کرنا، ادھر ادھر گھومنا پھرنا آوارہ گردی کرنا سب چھوڑو۔ امام کو عبادت کتنی پسند تھی کہ امام نے عبادت کی خاطر ایک رات کی مہلت لی۔ پھر اس کے بعد آپ خواتین کے خیمے میں گئے۔ سیدہ زینب اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی، بھیا کیا ہمارے خیمے اجڑ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بہن صبر کرو، سالار قافلہ اب اس قافلے کی تم ہی ہو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور سینہ نہیں پیٹنا، کپڑے نہیں پھاڑنا، منہ پہ تماچے نہیں لگانا، صبر سے کام لینا، بہت صبر کرنا، وصیت کی۔ اور حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے شب عاشور امام حسین کے جب خیمے میں دیکھا تو بڑی مدھم آواز سے امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے اور مسلسل رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یعنی تلاوت سے کتنا پیار تھا، قرآن سے کتنا پیار تھا، قرآن سے کتنی محبت تھی۔ میں صرف یہاں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان حسینیوں سے اور دنیا بھر میں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہاں تلاوت کے لیے مہلت مانگی دشمن سے، عبادت کے لیے، ذرا سوچیں آج سے پہلے کب ہم نے قرآن کھولا تھا اور کب تلاوت کی تھی؟ قرآن سے ہم کتنا دور ہو گئے، آپ غور کریں تو یاد بھی نہیں آئے گا کہ ہم نے آج سے پہلے قرآن کب کھولا تھا اور کب قرآن کھول کے پڑھا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے تلاوت کی آواز سنی اور بہت خوبصورت تھی امام کی آواز۔ بہرحال وہ شب عاشور گزری اور گزرنے کے بعد پھر صبح نمودار ہوئی۔ وہ عاشور کی صبح تھی 61 ہجری کی، جس کو قیامت تک کے لیے لوگ یاد رکھیں گے، دوست اور دشمن سب یاد رکھیں گے۔ صبح صادق طلوع ہوئی، ہر دن مدینہ شریف سے لے کر کربلا میں آنے تک ہر دن کوئی اذان پڑھتا تھا، ہر بندہ اذان پڑھتا تھا، لیکن آج جب شب عاشور ختم ہو کر صبح عاشور نمودار ہوئی ہے تو مولا حسین نے اپنے جواں سال 18 سال کے بیٹے مولا علی اکبر سے کہا، علی اکبر آج فجر کی اذان تم دو گے، آج فجر کی اذان تم دو گے۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امام علی اکبر جیسے شکل میں ہم شبیہ پیمبر تھے، ویسے آپ کی آواز بھی مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کے مشابہ تھی۔ علی اکبر نے صبح کے وقت، وہ یادگار صبح، اس صبح کے وقت آخری نماز کی اذان پڑھی۔ کربلا کا میدان کیسے گونج گیا ہوگا، کیسے گونجا ہوگا جب علی اکبر نے، ہم شبیہ پیمبر نے رسول اللہ کے مشابہ آواز میں جب فجر کی اذان پڑھی ہوگی۔ فجر کی اذان پڑھی، کیا مؤذن تھا کربلا کا، مؤذن کربلا کون ہے؟ علی اکبر اذان پڑھتے ہیں اور فجر کی وہ آخری نماز جماعت کے ساتھ جو کربلا میں ہوتی ہے اس کو امام حسین پڑھاتے ہیں۔ کیا لطف آیا ہوگا، کیا لذت آئی ہوگی۔ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا آج وہ قرآن اللہ اکبر جب پڑھ رہے ہوں گے کیا کیفیت ہوگا، کیا کیف ہوگا، کیا سرور ہوگا۔ نماز ہوئی اور پھر وہ خون آشام، سورج طلوع ہوا کربلا کی زمین پر 61 ہجری کا، اور پھر جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا، دونوں طرف سے لشکروں کو ترتیب دے دیا گیا۔ امام حسین کے لشکر کے علم بردار
غازی عباس تھے، اسی لیے انہیں علمدار بھی کہا جاتا ہے۔ اور میمنہ پر دائیں طرف حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ بہت خاص کردار ہے کربلا میں حضرت حبیب ابن مظاہر کا۔ یہ امام حسین کے بچپنے کے دوست ہیں حبیب ابن مظاہر، اور ان کی مزار کربلا شریف میں الگ ہے، شہیدوں سے الگ ہے، اور یہ صحابی رسول بھی ہیں، بچپنے کے دوست بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، مولائے کائنات کے شاگرد بھی ہیں، اور اللہ کے رسول ان سے بڑا پیار کرتے تھے، کہتے تھے یہ میرے حسین کا دوست ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر، دائیں پر ان کو رکھا، بائیں پر جناب ظہیر کو رکھا، اور اس کے بعد علم دیا حضرت عباس کے ہاتھ میں، اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ بات طویل ہوتی ہے، لیکن اب امام علی مقام کا خطبہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ دراصل خطبے کو سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کربلا کا مقصد کیا ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، جنگ شروع ہونے لگی، تو امام پاک نے کیا کیا، جو وہ خیموں کے ارد گرد خندق کھدوا کر اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگوا دی تاکہ دشمن پیچھے سے نہ آئے۔ شمر لعین نے کہا، حسین دنیا میں پہلے سے آگ جلا لی آپ نے؟ معاذ اللہ، جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں آگ جلا لی؟ تو حضرت مسلم بن اوسجا نے کہا، امام اجازت دیں، یہ ابھی اپنے نرغے میں ایک تیر چلاؤں گا تو ڈھیر ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا، ابن اوسجا، جنگ ہمیں اپنی طرف سے شروع نہیں کرنا، اسے بکنے دو، یہ جہنمی کتے کو بکنے دو، ہم نے اپنی طرف سے جنگ شروع نہیں کرنا، ہم شروعات نہیں کریں گے، ان کے سر ہوگا خون کا پورا کے پورا جواب یہ دیں گے نا، انہیں بدلہ دینا ہے، انہیں جواب دیں، ہم شروعات نہیں کریں گے جنگ کی۔ اور اس کے بعد امام اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی پر بیٹھ کر اس وقت جب آپ خطبہ دینے کے لیے آئے تو آپ کے سر پہ رسول اللہ کا امامہ تھا، آپ کے ہاتھ میں مولائے کائنات کی تلوار تھی۔ مورخ لکھتا ہے کہ آپ اونٹنی پر بیٹھ کر آئے اور دونوں لشکر کے بیچ میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے حمد و صلات پڑھی، اور حمد و صلات کے بعد کہا، کوفے والو، شامیوں، جانتے ہو یہ امامہ کس کا ہے؟ یہ رسول اللہ کا امامہ ہے۔ انہوں نے کہا، آپ سچ کہتے ہیں۔ یہ تلوار علی کی ہے، کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ فرمایا، تمہیں پتہ ہے میں فاطمہ بنت پیغمبر کا بیٹا نواز رسول ہوں؟ وہ چپ ہو گئے۔ فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے؟ یہ نہیں کہا تھا میرے نانا نے؟ چپ ہو گئے۔ میں خود آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اور میں نے اپنی ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں یہ سب باتیں سچ کر رہا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، نبی کا ماما پہن کر آیا ہوں، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میری فضیلت میں میرے نانا نے حدیثیں بیان کی ہے، اور اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں تو اس وقت تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری زندہ ہے، ان سے پوچھو، انہوں نے سنا ہے اپنے کانوں سے، ابو سعید خدری موجود ہے، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ رسول اللہ کے جو صحابہ نے یہ فرامین سنے وہ موجود ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ میری فضیلت میرے نانا نے کیا بیان کی ہے۔ فرمایا میں خود تو نہیں آیا، اے فلاں بن فلاں موجود تھے، خط لکھنے والے سامنے موجود تھے، اے فلاں بن فلاں بولو تم نے خط لکھا تھا کہ نہیں، تم نے خط لکھا تھا کہ نہیں، تم نے خط لکھا تھا کہ نہیں، نام لے لے کر اب تم جو وہ پلٹ گئے۔ یہ فرمایا جب یہ بات آپ کرنے لگے تو خیمے سے عورتوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، آپ نے حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ انہیں چپ کراؤ۔ جب خواتین چپ ہوئی تو آپ نے فرمایا، مجھ سے کیوں لڑنا چاہتے؟ کیا میرا خون تم پر حلال ہے؟ میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو ورنہ رسوا ہو جاؤ گے۔ اور سنو، میں نے کسی کا قتل کیا ہے؟ میں نے کسی کا مال لوٹا ہے؟ میں نے ڈکیتی کی ہے؟ میں نے کوئی برائی کی ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ امام یہ خطبہ دیتے رہے، وہ خاموش رہے، اور امام علی مقام نے جب بہت ساری باتیں کہی، اور جب امام پاک نے باتیں کہی تو لوگوں پر اس کا یہ اثر ہوا کہ کچھ کوفی جو آئے تھے وہ رونے لگے، اور جب وہ رونے لگے تو ایسا لگا
کہ کہیں جو ہے ماحول پلٹی نہ ہو جائے اور کوفی امام عالی مقام کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس خطبے کو سننے کے بعد تو عمر بن سعد اور شمر ذی جوشن نے کہا حسین بس کرو، یہاں خطبے کا وقت نہیں ہے، یا بیعت کرو یا لڑائی کرو۔ حضرت سید آل رسول نظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اپنی کتاب ذبح عظیم میں کہ امام حسین نے فرمایا عمر بن سعد تو رے کی حکومت اور تہران کی حکومت کے لیے لڑنے کے لیے آیا ہے، یاد رکھنا تجھے رے کی حکومت کبھی نصیب نہیں ہوگی، اور رے کی حکومت تو دور کی بات ہے۔ اے عمر بن سعد میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ میں تیرا سر نیزے کے اوپر ہے اور بچے اس کو پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں، میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا حسین دھمکی نہ دو، یا لڑو یا پھر بیعت کرو۔ امام پلٹ کر واپس گئے۔ خطبے کا یہ اثر تو ہوا کہ حر جو 1000 سپاہ کے برابر مانا جاتا تھا، اس نے پوچھا ان سے لڑیں گے؟ کہاں لڑیں گے۔ عمر بن سعد نے کہا لڑائی کا ادنا درجہ یہ ہوگا کہ سر کٹ کٹ کے گاجر مولی کی طرح گریں گے اور ہاتھ کٹیں گے۔ حر پورا کانپ گیا، آل نبی سے جھگڑا ہوگا۔ اور پھر اس کے دوستوں نے کہا، صفوان نے، حر مجھ سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے پورے کوفہ میں تو میں تیرا نام لیتا تھا، بڑی بڑی جنگوں میں تو نہیں کانپا، آج تو کانپ رہا ہے۔ تو حر نے کیا پیارا جواب دیا۔ حر نے کہا کانپنے کی وجہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان بیچ میں کھڑا ہوں، جنت اور جہنم کے درمیان بیچ میں کھڑا ہوں، اب فیصلہ کرنا ہے کہ جنت میں جانا یا جہنم میں۔ مولائے کائنات نے ایک مرتبہ عمر بن سعد سے کہا تھا، او عمر بن سعد، او عمر بن سعد، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کرے گا اور تو جہنم کو پسند کرے۔ عمر بن سعد کو بھی یہ بات کہہ دی گئی تھی۔ کتنی واضح دلیلیں ہیں سب۔ حر نے کہا صفوان سے کہ میں اس لیے کانپ رہا ہوں کہ مجھے جنت اور جہنم میں فیصلہ کرنا ہے، جانا کدھر ہے۔ بالآخر حر کی قسمت نے یاوری کی، بی بی زہرا کا ادب کام آیا، بی بی سیدہ کی تعظیم کام آئی، اور پھر کیا ہوا کہ حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قافلہ حسینی کی طرف آئے۔ آنے کے بعد کا امام مجھے اندازہ نہیں تھا، توجہ کریں، رحمت للعالمین کے نواسے پر ابھی تو اب تک سب سے بڑا قصوروار کون ہے؟ کربلا لانے تک کون ہے؟ حر۔ وہ سب سے بڑا قصوروار مجرم آ کر کہتا ہے امام مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ لڑیں گے اور یہ نوبت آئے گی، میں نے سوچا تھا کہ کوئی نہ کوئی صلح کی راہ نکل جائے گی، لیکن امام میں بہت پشیماں اور شرمندہ ہوں، امام میں پلٹ کر آیا ہوں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ میری معافی ہو سکتی؟ امام نے کہا حر قربان، یہ بھی نہیں کہا کہ جا تجھے معاف کیا، یہ بھی نہیں کہا، جملے دیکھیں، حر تو جہنم سے آزاد ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھران۔ اتنے بڑے بڑے مجرموں کو ایسے معاف کرتے۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے مجرموں کو ایسے معاف کرتے ہیں تو غلاموں کو کب جانے دیں گے جہنم میں؟ عاشقوں کو کب جانے دیں گے جہنم میں؟ اور جنت پر تو ان کا اجارہ ہوگا، جنت پر تو ان کی حکومت ہوگی، نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ ان کے بابا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے حوض کوثر پر جو مجھے ملے گا وہ میرا علی ملے گا۔ ان کی والدہ تمام عالمین کی جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، لیکن سخی کیسے، کریم کیسے، داتا کیسے، اتنے بڑے مجرم کو یوں معاف کیا۔ اسی لیے تو اجمل سلطان پوری نے کہا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ حر نے کہا معاف کرے سرکار، آپ نے فرمایا تو جہنم سے آزاد، جا تو جہنم سے آزاد ہے۔ اب حر نکلے، انہوں نے بھی خطبہ دیا۔ اب حر کا خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں، بالآخر حر کو امام نے واپس بلایا۔
جب واپس بلایا تو اب جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگ میں سب سے پہلے جس کو شریک ہونے اور جانے کا شرف ملا وہ ذات حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر کلبی کا۔ بنو کلب کے فرد تھے عبداللہ ابن عمیر۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ کے مضافاتی علاقے میں رہتا تھا اور ابھی تک کہ میں کسی جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں مشرکوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی مشرکوں کے ساتھ جہاد کروں گا۔ تو میں نے جب لشکر جاتے دیکھا تو میں نے لشکر والوں سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا حسین بن علی سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ کہا کون حسین بن علی؟ تو وہ فاطمہ کا بیٹا۔ تو میں نے کہا یا اللہ، یہ کلمہ پڑھ کے نبی کے نواسے سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے گفتگو کی، ام وہب سے، اور کہا کہ یہ جا رہے ہیں ان سے جنگ کرنے، چلو ہم ان کی حمایت میں چلتے۔ بیوی تیار ہو گئی اور یہ آئے، اور آنے کے بعد کا سرکار میں نے ایسا ایسا سنا تو میں حاضر ہو گیا کہ کیا میں آپ کی طرف سے لڑ سکتا ہوں؟ امام نے ان کو قبول فرمایا، اور سب سے پہلے عبداللہ ابن عمیر کلبی کو میدان میں جانے کا شرف۔ یہ مقدر کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے۔ سب سے پہلا شہید میدان کربلا کا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر کلبی ہے۔ وہ گئے، اور تو سالم اور یسار یہ دونوں وہاں کے اس طرف سے، زیاد اور ابن زیاد کے غلام تھے، یہ آئے تھے اس طرف سے لڑنے کے لیے۔ ایک ایک وار میں دونوں کو ڈھیر کیا۔ المختصر یہ کہ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمیر کلبی کو شہید کیا گیا۔ ان کو شہید کیا، ان کی بیوی ان کے چہرے کا گرد و غبار صاف کر رہی تھی۔ شمر ذیل جوشن بدبخت نے کہا کہ اس کے بھی سر پہ پتھر مارو۔ ایسا زور کا وار کیا کہ اس بی بی کا سر پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دولہے کی داستان اور گفتگو مکمل کی جاتی ہے، کل تک کے لیے موقوف کی جاتی ہے، کہ 17 دن کا دولہا، صرف 17 دن، حضرت وہب رضی اللہ تعالی، یہ حضرت وہب کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے۔ ان کی امی کو پتہ چلا، ان کی ماں نے ان سے کہا بیٹا، سیدہ کا لال، سیدہ کا چاند ظلم کی بدلیوں میں گھر گیا ہے، آج میں چاہتی ہوں کہ چل ہم سب ان کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے۔ جب بیٹے نے سنا تو ماں کی خوشی کے لیے بیوی کو ساتھ لے کر بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد بوڑھی ماں نے 17 دن کے دولہے کو پیش کر کے کہا اے بی بی زہرا کے لال، زندگی کی کمائی لے کر آئی ہوں، اس کو قبول کر لیں۔ امام نے قبول کیا اور پھر ان کو میدان میں جانے کی اجازت دی۔ جناب وہب جو صرف 17 دن کا دولہا تھا، وہ گئے اور لڑے، اور لڑنے کے بعد آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ جب جام شہادت نوش کیا، ان کی گردن اڑائی گئی تھی۔ جب گردن اڑائی گئی تھی تو وہ گردن اڑی تو بوڑھی ماں، خواتین بھی سن رہی۔ مجھے پتہ چلا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے، کل احباب نے بتایا کہ 78 ملکوں میں لوگ دیکھ رہے تھے یہ گفتگو، تو میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میں سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ بوڑھی ماں، عورتیں خاص طور پہ توجہ، جب 17 دن کے دولہے کا سر، جوان بیٹے کا سر کٹ کے ارض کربلا پر گرا، تو بوڑھی ماں نے اس سر کو اٹھایا اور اٹھا کر سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر کے چوما، اور پھر کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ بی بی زہرا کی بارگاہ میں میں سرخ روح ہو گئی۔ یہ قربانی تھی۔ میں یہاں اپنی خواتین سے، ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کو صرف شربت اور کھچڑے پر محدود مت کرو۔ یقیناً کھچڑا اور شربت ہم بناتے رہیں گے، اور یہ سعادت ہے ہمارے لیے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر جو اسلام کے خلاف کام ہوتا ہے، ذرا دیکھو کتنی بڑی قربانی دی گئی ہے اسلام کے لیے، دین بچانے کے لیے قربانی کتنی بڑی دی گئی ہے۔ 17 دن کا دولہا کس کو کہتے ہیں؟ 17 دن کے دولہے کا حال کیا ہوتا ہے؟ اور ابھی آپ سنیں گے کہ
کیا کیا قربانی دی گئی، ان قربانی کو محسوس کرو، صرف رسمن نہ سنو، حقیقتاً اپنے دل میں وہ درد پیدا کرو دین کے لیے۔ وہ 17 دن کا دولہا جو جوان بیٹا تھا، بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کا سینہ، اپنے بیٹے کا سر سینے سے لگا کے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں سرخ رو ہو گئی، اور پھر امام کے پاس آ کر کہنے لگی امام میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لیں اور سفارش کریں آپ کے نانا کی بارگاہ میں یہ قربانی قبول ہونے کے لیے۔ اور 17 دن کی دلہن جو بیوہ ہو گئی تھی، 17 دن کی دلہن جو بیوہ ہو گئی تھی، اس ماں نے اپنی بہو کے گود میں کٹا ہوا سر دیا، وہ دلہن تاب نہ لا سکی، چیخ ماری اور ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک دوسرا دولہا جس کی شادی کو ابھی چند دن گزرے تھے، جناب ہلال، یہ تاریخ آپ کے ساتھ، شادی ہو چکی تھی، چند دن گزرے تھے، حضرت ہلال کے بیوی سے کہا پتہ چلا ہے کہ شہزادے رسول اس وقت جو ہے وہ کربلا میں ہیں، چلو چلتے ہیں اور ان کے قدموں پہ جان دے دیتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے تو اس کا ذکر کیا ہے جس کے نام پہ جان دینے کی ارمان ہمارے دلوں کے اندر بچپنے سے پرورش پا رہے ہیں، لیکن چلیں گے مگر ایک شرط ہے کہ جیسے جنگ میں اکیلے جا رہے ہو لڑنے کے لیے، ویسے جنت میں اکیلے مت جانا، جب مولا حسین کے ساتھ جا رہے ہوں گے تو میرا بھی ہاتھ پکڑ لینا۔ دونوں دولہا دلہن میاں بیوی امام کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے اجازت چاہی، حضرت ہلال نے، مولا نے اجازت دے دی، قبول کر لیا، بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا شوہر کا، کہا امام آپ تو مالک جنت کے شہزادے ہیں، آپ وعدہ کر لیں کہ یہ اکیلے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، میں نہیں لڑ سکتی، مجھ پہ جہاد نہیں، لیکن جب یہ جنت میں جائیں گے تو اکیلے نہیں بلکہ مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ امام نے فرمایا ضمانت دیتے ہیں کہ یہ تمہیں جنت ساتھ لے جائیں گے، اور جناب ہلال لڑے اور لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا، اور جب انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تو بیوی آگے بڑھی اور اس نے بھی لڑنے کی کوشش کی، امام نے ان کو منع فرما دیا۔ یہاں تک کہ کربلا کی داستان، ہمارا وقت تو چونکہ ہو گیا ہے اس لیے میں نے بات، بلکہ 10 منٹ آج زیادہ بھی ہو گئے، میں نے بات مکمل کر دی۔ اب کل شب عاشور ہوگی، اللہ نے توفیق دی اور وقت میں برکت رہی اور آپ کی ہمت سلامت رہی تو کل ساری شہادتیں اللہ کی توفیق سے پڑھ دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ جب تک زندہ رہے ہماری آل اولاد سلامت رہے اور نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ سلامت رہے، عشق رسول اور عشق اہل بیت کے ساتھ سلامت رہے، تعظیم صحابہ اور محبت اہل بیت کے ساتھ اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک دوام عطا فرمائیں۔ محبت سے پوری دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں، اللہ بی بی زہرا کے لالوں کے صدقے سب کی ہر مصیبت کو دور کرے، سب کی بلاؤں کو دور کرے، سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ زہرا کے لال کے غم میں رونے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ہم سب کو نبی اور آل نبی کے غم کے سوا دونوں جہان کے غموں سے نجات عطا فرمائیں۔ جن کی روزیاں تنگ ہے اللہ سب کی روزے میں برکت دے دے، جو بے اولاد ہے کربلا والوں کے صدقے اللہ سب کو اولاد دے دے، جن کی تقدیریں جو ہے وہ تقدیروں پہ لوگ روتے ہیں اللہ سب کے سوئے مقدر کو بیدار کر دے، اور اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ بالخصوص سنی دعوت اسلامی جو آپ کی اور ہم سب کی تحریک ہے، اللہ تبارک و تعالی اس تحریک کو دوام عطا کرے، اس تحریک کے منصوبوں میں جو منصوبے اللہ سب کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار فرمائے۔